ایبی کے قتل کے 2 گھنٹے بعد شعبہ قتل کا انچارج پستہ قد بھاری بھرکم سرجنٹ جیمز پولیس چیف ٹوریل کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے چھوٹتے ہی پولیس چیف سے کہا، پیراڈائز کلب کے سامنے ڈاکے کی واردات میں 2 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ہم اب تک قاتل کو شناخت نہیں کر پائے ہیں۔ اس کی جیبوں سے ایک بھی کاغذ نہیں نکلا۔ اس کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس سے اس کی شناخت میں مدد مل سکتی۔ ہم نے وہاں لوگوں سے پوچھ گچھ کی تھی مگر کوئی بھی فرد ہمیں مطلوبہ معلومات فراہم نہیں کر سکا۔ قاتل کا تعلق کیوبا سے ہے۔ ہم اب بھی پوچھ گچھ کر رہے ہیں مگر کیوبا کے باشندوں کے باہمی اتحاد سے ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہو پا رہی۔ وہ اس قسم کے معاملات میں کبھی پولیس سے تعاون نہیں کرتے بلکہ اکثر غلط راستوں پر لگا دیتے ہیں۔ پولیس چیف لمبا تڑنگا اور بھاری جسامت کا تھا۔ وہ بہت سخت مزاج اور انتہائی مستعد افسر تھا۔ محکمے کے تمام چھوٹے بڑے افسران اور سپاہی اس سے تھر تھر کانپتے تھے۔ اس زخمی قاتل کا کیا حال ہے؟ زخم کالی ہے مگر وہ بچ سکتا ہے۔ ٹام کی چلائی ہوئی گولی اس کے پھیپھڑوں میں گھس گئی تھی۔ اسے انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں رکھا گیا ہے اور ڈاکٹر پوری توجہ سے اس کا علاج کر رہے ہیں۔ لیلی اس کے بستر کے برابر میں بیٹھا ہوا ہے۔ رات میں کسی اور افسر کی ڈیوٹی لگا دی جائے گی۔ پستول سے کوئی مدد ملی؟ اسے چیک کیا جا رہا ہے۔ 1 آدھ گھنٹے میں مالک کا پتہ چل جانا چاہیے۔ اخباری نمائندے تو پہنچ چکے ہوں گے، جیمز نے مسکرا کے کہا۔ ہمارے شہر میں ایک دن میں 2 قتل کبھی کبھار ہی ہوتے ہیں۔ اخباری نمائندے تو ٹوٹ پڑے ہیں۔ ہر چھوٹے بڑے اخبار کا نمائندہ موجود ہے۔ خیر یہ بات تو طے تھی۔ تم نے قاتل کی انگلیوں کے نشانات لیے؟ جی ہاں، نشانات کو پہلی پرواز سے چھان بین کے لیے واشنگٹن بھیج دیا گیا ہے۔ کیپٹن فریڈ کمرے میں داخل ہوا اور بولا، پستول کی رپورٹ آ چکی ہے۔ پستول کا مالک کیوبا کا ایک باشندہ روبرٹو ہے۔ اسے باقاعدہ لائسنس جاری کیا گیا تھا۔ وہ انہی عمارتوں کے ایک فلیٹ میں رہائش پذیر ہے جہاں ایبی کو قتل کیا گیا تھا، لیکن وہ قاتل نہیں ہے۔ لائسنس ریکارڈ میں جو تصویر موجود ہے وہ زخمی قاتل سے یکسر مختلف ہے۔ میکس اور 2 سپاہی اسے گرفتار کرنے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ ممکن ہے روبرٹو نے وہ پستول قاتل کو فروخت کیا ہو، چیف نے کہا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس واردات میں ملوث ہو۔ یہی بات میں سوچ رہا ہوں چیف، جیمز نے کہا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ فریڈ نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ چند لمحے وہ دوسری طرف کی بات سنتا رہا، پھر ریسیور کریڈل پر رکھ کے بولا، تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ روبرٹو فرار ہو چکا ہے۔ وہ اپنے تمام کپڑے اور ذاتی استعمال کی چیزیں بھی لے گیا ہے۔ ان عمارتوں کے کسی بھی مکین کو اس کے دوسرے ٹھکانے کا علم نہیں ہے۔ میں اسے ہر صورت میں گرفتار کروانا چاہتا ہوں، چیف نے سخت لہجے میں کہا۔ جس طرح بھی ممکن ہو، اسے پکڑ لاؤ فریڈ۔ فریڈ کو پکڑ دھکڑ اور مار دھاڑ سے بڑی دلچسپی تھی۔ اپنی پسند کا کام ملنے پر وہ مسکرایا اور بولا، آپ فکر نہ کریں چیف، بہت جلد وہ آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوگا۔ انیتا بندرگاہ پر فنٹوش کی مچھلیاں پکڑنے کی بڑی کشتی پر پہنچی تو 2 بج چکے تھے۔ پورا علاقہ سنسان پڑا تھا۔ اکا دکا چوکیدار ٹائپ آدمی آتے جاتے دکھائی دیتے تھے اور کسی نے بھی انیتا کو روکنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ ممکن ہے انہوں نے اسے کوئی طوائف سمجھا ہو جو اکثر اس علاقے میں گھومتی پھرتی دکھائی دیتی تھیں۔ کشتی کے کیبن میں روشنی ہو رہی تھی۔ انیتا کو یقین تھا کہ روبرٹو اس کیبن میں چھپا بیٹھا ہوگا۔ اس کے کام پر جانے سے پہلے پیڈرو نے کہا تھا کہ رات وہ گھر آتے ہی کیوبا جانے کی تیاریاں شروع کر دے۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ دونوں صبح 10 بجے ہوانہ روانہ ہوں گے اور اس کے لیے انہیں صبح 8 بجے گھر سے نکلنا ہوگا۔ انیتا ڈیوٹی پوری کر کے گھر پہنچی تو پیڈرو موجود نہیں تھا۔ اس نے آدھ گھنٹہ آرام کیا تھا اور یہ آرام جسمانی تھا۔ اس کا ذہن پرسکون نہیں تھا۔ طرح طرح کے خدشے اور وسوسے اسے پریشان کر رہے تھے۔ وہ مستقل اس پستول کے بارے میں سوچتی رہی تھی جو پیڈرو نے اسے دکھایا تھا۔ وہ پیڈرو کے خبیث دوست روبرٹو کے بارے میں سوچتی رہی تھی جس نے اسے پستول دیا تھا۔ پیڈرو نے کہا تھا کہ اس کام میں ذرا بھی خطرہ نہیں ہے۔ وہ اپنے شوہر سے جنون کی حد تک محبت کرتی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو یقین دلانے کی بہت کوشش کی کہ اس کام میں خطرہ نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن اس کا دل نہیں مانا تھا۔ اس کے دماغ میں ایک نامعلوم خوف در آیا تھا جو نکالے نہیں نکل رہا تھا۔ ہوٹل کے کاموں میں اس کا دل نہیں لگا تھا۔ وہ مستقل پریشان اور خوفزدہ رہی تھی۔ 10:30 بجے شب انیتا یہ امید لے کے گھر پہنچی کہ پیڈرو اس کا انتظار کر رہا ہوگا، مگر بھائیں بھائیں کرتا خالی کمرہ دیکھ کے اس کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ پیڈرو کی ہدایت پر عمل کرنے لگی۔
اس نے 2 پرانے اور سال خوردہ سوٹ کیسوں میں کپڑے اور دیگر چیزیں پیک کر دیں۔ اس دوران میں وہ کیوبا میں اپنے گھر اور کھیتوں کے متعلق سوچتی رہی تھی، جہاں کڑی مشقت اور جھلسا دینے والی تیز دھوپ ان کی منتظر تھی، لیکن ان تکالیف کی اسے پرواہ نہیں تھی۔ اہم بات یہ تھی کہ پیڈرو اس کے ساتھ ہوگا۔ اس کے جسم و جاں کا مالک پیڈرو بے حد خوش ہوگا، اور اس کی خوشی انیتا کو بہت عزیز تھی۔ اپنے شوہر کو خوش رکھنے کے لیے وہ بڑی سے بڑی قربانی دے سکتی تھی۔ اس کی ایک ایک سانس پیڈرو کے لیے تھی۔ پیڈرو نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ وہ اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ پیڈرو کا انتظار کرتے ہوئے انیتا نے ریڈیو کھول لیا۔ خبریں سنائی جا رہی تھیں۔ وہ خاموشی اور تمام تر توجہ سے کرایہ وصول کرنے والے اے بی اور ایک سیاہ فام عورت کی ہلاکت کی خبر سننے لگی۔ انیتا کا دل پھر ڈوبنے لگا۔ وہ منجمد سی ہو کے رہ گئی۔ اس کے سر میں دھماکے ہونے لگے۔ اناؤنسر کہہ رہی تھی، سارجنٹ ٹام نے ڈاکو کو فرار ہوتے دیکھا تو پستول نکال لیا اور چلا کے اسے رکنے کا حکم دیا۔ اس نے 2-3 مرتبہ تنبیہ کی، مگر ڈاکو نے پرواہ نہیں کی اور دوڑتا رہا۔ مجبوراً سارجنٹ ٹام کو گولی چلانا پڑی۔ ڈاکو کیوبا کا ایک نوجوان ہے جسے ابھی تک شناخت نہیں کیا جا سکا ہے۔ نوجوان شدید زخمی ہے اور پولیس کے پہرے میں جنرل ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ انیتا نے منہ پر ہاتھ رکھ کے نکلنے والی چیخ کو روک لیا۔ اس کا پیڈرو شدید زخمی ہسپتال میں پڑا تھا۔ اس کی متاع حیات لوٹی جا رہی تھی۔ اس کے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے اور وہ سسکیاں لیتی ہوئی خبر سننے لگی۔ اناؤنسر کہہ رہی تھی، پولیس رابرٹو نامی کیوبا کے ایک شخص سے پوچھ گچھ کرنا چاہتی ہے جو اپنے گھر سے غائب ہو چکا ہے۔ قاتل کے پاس جو پستول تھا وہ رابرٹو کی ملکیت ہے۔ پولیس کا خیال ہے کہ رابرٹو نے وہ پستول قاتل کو بیچا تھا یا عاریتاً دیا تھا۔ کسی بھی شخص کو اس بارے میں علم ہو تو فوری طور پر پولیس ہیڈ کوارٹر سے رابطہ قائم کرے۔ انیتا کے صبر کا پیمانہ چھلک گیا۔ تیزی سے اٹھ کے اس نے ریڈیو بند کر دیا۔ بعض عورتوں میں صبر و ضبط کا مادہ بہت ہوتا ہے۔ وہ بڑے سے بڑا دکھ اور پریشانی جھیل لیتی ہیں۔ انیتا نے اپنے سسر کے کھیتوں میں جان توڑ محنت کی تھی۔ یہاں ہوٹل میں بھی اس کا کام بے انتہا محنت اور مشقت کا تھا۔ شادی سے پہلے وہ چوہے سے بھی ڈر جاتی تھی، مگر اب اس کے اعصاب بہت مضبوط تھے۔ اس نے بہت جلد اپنے آپ پر قابو پا لیا اور اپنے پیارے شوہر کے بارے میں سوچنے لگی۔ جلد ہی پولیس کو پیڈرو کے بارے میں معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے۔ وہ یہاں آ جائیں گے اور اس سے عجیب عجیب سوالات کریں گے۔ اخباری نمائندے اور ٹی وی والے اس کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ وہ اپنی ہوٹل کی بہترین ملازمت سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ اسے فوری طور پر کوئی قدم اٹھانا تھا، اور پھر اسے رابرٹو کا خیال آیا۔ وہ جانتا ہے کہ پولیس اس کی تلاش میں ہوگی اور وہ چھپتا پھر رہا ہوگا۔ انیتا سی قوم کے علاقے میں پچھلے کئی مہینوں سے رہائش پذیر تھی، جہاں کیوبا کے باشندوں کی کثرت تھی۔ انیتا بھی اسی برادری کا حصہ تھی۔ وہ پیڈرو کے دوستوں کو جانتی تھی۔ رابرٹو اس کا یار غار تھا اور اکثر اپنے امیر دوست فنٹوش کا ذکر کیا کرتا تھا۔ انیتا سینکڑوں مرتبہ رابرٹو کی زبانی فنٹوش کی امارت اور سخاوت کے قصے سن چکی تھی۔ فنٹوش کی بہت بڑی مچھلیاں پکڑنے کی انجن سے چلنے والی کشتی تھی۔ کشتی پر خوبصورت اور کشادہ کیبن بنا ہوا تھا، اور یہی کیبن اس کی رہائش گاہ تھی۔ انیتا نے اپنے دیگر ہم وطنوں سے بھی فنٹوش کی دیانت، شرافت، سچائی اور سخاوت کے قصے سنے تھے۔ فنٹوش کے اس علاقے میں زبردست اثر و رسوخ تھا۔ اس کے ہم وطن تو ایک دیوتا کی طرح اس کی پوجا کرتے تھے۔ شہر میں جتنے بھی کیوبا کے باشندے تھے وہ سب کے سب اس سے بے پناہ محبت اور عقیدت رکھتے تھے، جسے اپنا باپ اور سرپرست سمجھتے تھے۔ انیتا کے کسی بھی ہم وطن کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ فوراً فنٹوش کے پاس پہنچ جاتا۔ وہ منٹوں میں اس کا مسئلہ حل کر دیتا۔ اسے سچائی کا علم بردار کے خطاب سے نوازا گیا تھا۔ وہ اپنے مشوروں کے عوض $2-3 لیا کرتا تھا، جو لوگ ہنسی خوشی دے دیا کرتے تھے۔ آخر فنٹوش بھی تو اپنا وقت صرف کرتا تھا۔ مچھلیوں کا سیزن ختم ہونے پر وہ بندرگاہ کے مین گیٹ کے پاس ایک اسٹال پر سیاحوں کے ہاتھ سمندری نوادرات اور گونگے، سیپیاں وغیرہ فروخت کرتا تھا۔ اس کام سے بھی اس کو معقول آمدنی ہو جاتی تھی۔ رابرٹو پیڈرو کے ساتھ سستی اور گھٹیا شراب پیتے ہوئے فنٹوش سے اپنی دوستی کی شیخیاں بگارا کرتا، اور انیتا کی جان جل جاتی تھی۔ وہ منحوس شخص اسے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ رابرٹو نے کئی بار یہ بات کہی تھی کہ وہ جب بھی کسی مصیبت میں گرفتار ہوا تو فنٹوش دامے درمے قدمے سخنے اس کی مدد کرے گا۔
انیتا کو یقین تھا کہ رابرٹو اس وقت فنٹوش کی پناہ میں ہوگا۔ وہ 1 گھنٹے تک خاموش، ساکت و صامت بیٹھی صورتحال پر غور کرتی رہی تھی۔ اس نے حالات کا ہر پہلو سے جائزہ لیا تھا اور اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ پیڈرو کا بچنا بے حد ضروری ہے۔ اپنی زندگی کو ویران اور بنجر ہونے سے روکنے کے لیے اس کو طبی موت کے لیے جیل جانے سے روکنا ہوگا۔ یہ ایک ناممکن خیال تھا، کبھی نہ پورا ہونے والا خواب تھا، مگر انیتا اس ناممکن کو ممکن بنانے کا تہیہ کر چکی تھی۔ وہ دوستی کے مفہوم اور اس کی قدر و قیمت سے بخوبی واقف تھی۔ رابرٹو یا فنٹوش اس کے شوہر کی مدد کے لیے ایک انگلی تک نہیں اٹھائیں گے۔ ہاں، اگر ان کا ذاتی مفاد شامل ہو تو وہ ہر قسم کا خطرہ مول لیں گے، پیڈرو کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ان کی مدد حاصل کرنے کے لیے کسی تحریک، کسی لالچ کا ہونا از حد ضروری تھا۔ پیڈرو کو بچانے کے لیے انیتا کے ذہن میں ایک منصوبہ ابھرا تھا۔ وہ خاصی دیر تک اس منصوبے کے قابل عمل ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں غور کرتی رہی تھی۔ وہ مستقل اپنے آپ سے جنگ کرتی رہی تھی اور بالآخر خود کو یقین دلانے میں کامیاب ہوئی تھی کہ پیڈرو کو پولیس کے چنگل سے چھڑانے کا یہ واحد راستہ ہے۔ انیتا نے بڑے سوچ و بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ وہ اپنا منصوبہ رابرٹو اور فنٹوش کے سامنے رکھے گی۔ اسے یقین تھا کہ اتنی بڑی رقم کا تصور کرتے ہی ان کے منہ میں پانی بھر آئے گا، اور اس رقم کو پانے کے لیے وہ اس کے شوہر کو بچانے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ اب وہ بندرگاہ کے اس دور افتادہ اور ویران حصے میں کھڑی فنٹوش کی کشتی کو بغور دیکھ رہی تھی۔ اس نے روشن کیبن کی کھڑکی پر لگے ہوئے باریک پردے کے پیچھے ایک سائے کو حرکت کرتے دیکھا تھا۔ پھر اسے ایک دوسرا سایہ نظر آیا اور اس کا یقین پختہ ہو گیا تھا کہ رابرٹو کیبن میں موجود ہے۔ انیتا بمشکل تمام کشتی پر پہنچی اور کیبن کے دروازے پر دستک دی۔ چند ہی لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ اس کے سامنے ایک لمبا تڑنگا، مضبوط کاٹھی کا 40 سالہ شخص کھڑا تھا۔ مجھے انیتا کہتے ہیں، میں پیڈرو کی بیوی ہوں، وہ سرگوشی میں بولی۔ مائک نے میامی ایئرپورٹ کے باہر ٹیکسی لی اور سی ویو ہوٹل پہنچ گیا۔ چند لمحے رک کر اس نے ہوٹل کا جائزہ لیا۔ پرانے طرز کی چھوٹی سی عمارت تھی۔ متوسط طبقے کے ریٹائرڈ بوڑھے یہاں تعطیلات گزارتے تھے۔ مائک نے لاپرواہی کے انداز میں شانے اچکائے اور لابی کی طرف چل دیا۔ استقبالیہ کاؤنٹر پر سیاہ سوٹ میں ملبوس ایک ادھیڑ عمر شخص نے مسکرا کے مائک کا استقبال کیا۔ میں مسٹر وان سے ملنا چاہتا ہوں، وہ میرے منتظر ہوں گے، مائک نے دھیمی آواز میں کہا۔ آپ کا اسم گرامی لاکس تو نہیں؟ استقبالیہ کلرک نے پوچھا۔ جی ہاں، میں ہی لاکس ہوں، مائک نے جواب دیا۔ اس کے بھائی نے اسے لاکس نام اختیار کرنے کی ہدایت کی تھی اور اس کے لیے کمرہ بھی اسی نام سے محفوظ کیا گیا تھا۔ چند لمحے توقف فرمائے جناب، استقبالیہ کلرک نے شائستگی سے کہا اور فون پر ایک نمبر ملا کے بات کرنے لگا۔ پھر اس نے ریسیور کریڈل پر رکھا اور مائک سے مخاطب ہو کے بولا، مسٹر وان آپ کا انتظار کر رہے ہیں جناب، آپ پہلی منزل پر کمرہ نمبر 2 میں تشریف لے جائیں، آپ کا کمرہ 4تھی منزل پر ہے، 12 نمبر آپ کے لیے تیار کر دیا گیا ہے، آپ اپنا سوٹ کیس یہیں رکھ دیں، میں اسے اوپر بھجوا دوں گا۔ مائک لفٹ کے ذریعے پہلی منزل پر پہنچ گیا۔ عام حالات میں وہ سیڑھیاں چڑھ کے پہلی منزل پر پہنچتا، مگر ان دنوں وہ ہر ممکن احتیاط کر رہا تھا۔ سیڑھیاں چڑھنے سے اس کے پہلو میں درد شروع ہو جاتا تھا جو گھنٹوں جاری رہتا تھا۔ آج تو اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ ایک تو ہوائی سفر تکلیف دہ ثابت ہوا تھا، دوسرے اسے بھاری سوٹ کیس اٹھانا پڑا تھا۔ درد کی ایک لہر اس کے جسم میں اٹھی تھی اور پھر غائب ہو گئی تھی۔ اس نے طے کیا تھا کہ آئندہ وہ ایسی حالت میں خود پر قابو رکھنے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ گزشتہ 2 ماہ سے درد کی کیفیت میں وہ خود کو یقین دلانے کی کوشش کرتا تھا کہ خطرے کی کوئی بات نہیں ہے اور آئندہ چند ماہ میں اس کی موت واقع نہیں ہوگی، لیکن آج ایئرپورٹ پر درد کی لہر اس کے جسم میں اٹھی تو اس نے یہ بھیانک حقیقت تسلیم کر لی کہ وہ 5-6 ماہ سے زیادہ زندہ نہیں رہے گا۔ ممکن ہے اسے 3 ماہ کے اندر ہی ابدی نیند آ جائے۔ مائک نے کمرہ نمبر 2 کے دروازے پر دستک دی اور جواب میں ایک چیختی چلاتی ہوئی آواز نے اسے اندر آنے کی ہدایت کی۔ مائک نے دروازہ کھولا اور قدیم طرز کے چھوٹے سے مگر آرام دہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ بوڑھوں کے لیے یہ بڑی باوقار نشست گاہ بنائی گئی تھی۔ لیو پہیوں والی کرسی پر بیٹھا پلکیں جھپکاتے ہوئے اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ مائک نے قدرے حیرت سے پستہ قد اور دبلے پتلے بوڑھے کو دیکھا جس کی عمر 80 سے تجاوز کر چکی تھی۔ یہ لیو کے میک اپ کا کمال تھا۔ پہلے تو میگی بھی اسے نہیں پہچان سکی تھی
اور یوں لیو نے خود کو بھیس بدلنے کا ماہر ثابت کر دیا تھا۔ لیو نے میگی کو سی وی ہوٹل پہنچنے کی ہدایت کی تھی، جہاں مس اسٹریلا کے نام سے اس کے لیے کمرہ محفوظ کرایا گیا تھا۔ میگی دستک دیے بغیر دروازہ کھول کے کمرے میں داخل ہوئی تھی اور ایک بوڑھے کو دیکھ کے الٹے قدموں لوٹنے لگی تھی کہ لیو نے اپنی اصلی آواز میں اسے روک لیا تھا۔ پھر اس نے میگی کو بتایا تھا کہ ڈکیتی میں حصہ لینے والا ایک اہم شخص کل صبح یہاں پہنچ رہا ہے۔ لیو نے سرد لہجے میں میگی سے کہا تھا، میں چاہتا ہوں کہ تم اس وقت خوابگاہ میں رہو اور نیم وار دروازے کی اوٹ میں کھڑی رہ کے ہم دونوں کی گفتگو بغور سنو۔ اپنے ساتھ میں تمہارا اطمینان بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ شخص ہمارے لیے کارآمد بھی رہے گا یا نہیں۔ آرٹ نے اس کے بارے میں اطمینان دلایا ہے اور اس کی ضمانت لی ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ وہ بالکل اناڑی ہے۔ آج تک اس نے کسی واردات میں حصہ نہیں لیا، پولیس کے پاس اس کا ریکارڈ نہیں ہے، اور میں اناڑیوں پر بھروسہ نہیں کرتا۔ یہ لوگ ناتجربہ کاری میں حماقتیں کرتے ہیں اور سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ اگر اس کے اعصاب جواب دے گئے اور بیچ منجدار میں اس نے ہمیں پھنسوا دیا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، ہم بہت بڑی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ اس کی آواز اور لب و لہجے پر غور کرنا، جو کچھ وہ کہے اسے توجہ سے سننا، اور پھر نشست گاہ میں آ کے ایک بھرپور نظر اس پر ڈالنا۔ اگر تمہیں اس کی اہلیت کے بارے میں ذرا بھی شبہ ہو تو اپنے بالوں میں انگلیاں پھیر دینا، اور اگر تمہیں وہ بھروسے کے قابل دکھائی دے تو برملا اس کا اظہار کر دینا، اپنی پسندیدگی کا اعلان کر دینا۔ میگی نے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے اسبات میں سر کو جنبش دی اور بولی، یہ بہت بڑی واردات ہے نا؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے لیو، میں جیل جانا نہیں چاہتی۔ جیل جانے کی صورت میں مجھے تم سے علیحدہ ہونا پڑے گا، اور تم سے جدائی کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اگر تمہیں کامیابی کا پختہ یقین ہے تو میں ضرور اس واردات میں حصہ لوں گی اور بھرپور تعاون کروں گی۔ تمہاری طرح میں بھی جیل جانا نہیں چاہتا۔ اطمینان رکھو، کچھ نہیں ہوگا، کامیابی ہمارے قدم چومے گی، لیو نے پرسکون آواز میں کہا۔ دہلی سے 1 فٹ دور کھڑے ہو کے مائک نے پہیوں والی کرسی پر بیٹھے ہوئے 80 سالہ بوڑھے کا بنظر غیر جائزہ لیا۔ میگی کی طرح وہ بھی دھوکہ کھا گیا، بوڑھے کے روپ میں جوان لیو کو نہیں پہچان سکا۔ اس نے سوچا، خدایا، مجھے اس بوڑھے کھوسٹ کے ساتھ کام کرنا ہوگا جو چل بھی نہیں سکتا۔ مائک کی طرح لیو بھی اس کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی سرد اور عقابی آنکھیں مائک کے کرخت چہرے پر مرکوز تھیں۔ رفتہ رفتہ اس کے جسم کا تناؤ ختم ہو گیا۔ یہ شخص خاصا مضبوط اور آہنی اعصاب کا مالک دکھائی دیتا ہے۔ آرمی سارجنٹ ہونے کے ناطے یہ نظم و ضبط کا بھی پابند ہوگا، مگر اس کی آنکھوں کے گرد پڑے ہوئے سیاہ حلقوں نے لیو کو پریشان کر دیا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی قدرے دھسی ہوئی تھی۔ مجھے مائک کہتے ہیں، وہ مستحکم آواز میں بولا، اور آپ غالباً مسٹر وان ہیں۔ آؤ یہاں میرے قریب بیٹھ جاؤ، لیو نے کہا۔ مائک نے پہلے تو دروازہ بند کیا اور پھر اعتماد سے چلتا ہوا لیو کے قریب پہنچا اور بڑے سکون سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ بہت خوب، تم ہی مائک ہو، لیو نے بوڑھے آدمی کسی کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ مجھے اپنے بارے میں بتاؤ جوان۔ مائک نے اب قریب سے بوڑھے کا غور سے جائزہ لیا تو اسے قدرے گڑبڑ کا احساس ہوا۔ تصنع کا نامعلوم سا احساس اس کے ذہن میں ابھرا۔ اس بوڑھے میں کوئی ایسی بات تھی جو اسے کھٹک رہی تھی۔ میں یہاں کام کے سلسلے میں آیا ہوں، مائک نے کہا۔ مجھے تمہارے بارے میں جاننے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اسی طرح تمہیں بھی میری شخصیت سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں جو کچھ تمہیں میرے بارے میں بتایا گیا ہے وہی کافی ہے۔ یہ بتاؤ کام کیا ہے، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ لیو اس کے اعتماد اور اس کی کھلی باتوں سے بے حد متاثر ہوا۔ وہ مضبوط جسم کے اس آرمی سارجنٹ کو پسند کرنے لگا تھا۔ مائک نے اسے مایوس نہیں کیا تھا۔ یہ بڑی اچھی بات تھی کہ وہ باتونی نہیں تھا اور کام سے کام رکھنے کا عادی تھا، لیکن وہ اسے پرکھنا اور جانچنا چاہتا تھا۔ وہ سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے کا عادی تھا اور جو فیصلہ کر لیتا اس پر قائم رہتا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ تمہارا نشانہ بہت اچھا ہے، اس بارے میں کچھ بتا سکتے ہو؟ میرا خیال ہے اب یہ ڈرامہ ختم ہو جانا چاہیے، مائک نے خشک لہجے میں کہا۔ دوسرے کمرے میں جو بھی شخص موجود ہے برائے مہربانی اسے یہیں بلا لو۔ ہمیں فضول باتوں میں وقت ضائع کرنے کے بجائے آئندہ کا لائحہ عمل مرتب کرنا چاہیے، اپنے اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے۔ میگی لچکتی مٹکتی کمرے میں داخل ہوئی، مائک پر ایک بھرپور نظر ڈالی اور پھر تالی بجا کے اسے داد دی اور بولی، واہ واہ، کیا بات ہے تمہاری بھی، تم کام کے آدمی دکھائی دیتے ہو۔
لیو نے مائک کو میگی کو حیرت سے تکتے دیکھا تو ایک زوردار قہقہا لگایا۔ وہ پہیوں والی کرسی سے اٹھا اور بڑی میز پر رکھی ہوئی بوتلوں کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، آؤ تمہاری شمولیت پر ایک جام پیتے ہیں۔ مائک ہکا بکا کھڑا اس اپاہج کو دیکھ رہا تھا جو جوانوں کی سی پھرتی سے کرسی سے اٹھ کے میز کی طرف بڑھا۔ دلکش اور اسمارٹ میگی نے بھی اسے گڑبڑا دیا تھا۔ پھر اس نے اپنے آپ پر قابو پایا اور کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ لیو نے میگی کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس پٹاخہ لڑکی سے ملو، اس کا نام میگی ہے اور یہ ہمارے ساتھ کام کرے گی۔ تم کیا پینا پسند کرو گے؟ اسکاچ ٹھیک رہے گی، مائک نے جواب دیا۔ لو بھائی اسکاچ پیو، لیو نے گلاس میگی کی طرف بڑھا کے کہا۔ میگی تم شراب کو ہاتھ نہ لگاؤ تو بہتر ہوگا، اسکاچ تمہاری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب کر لے گی۔ یہ گلاس مائک کو دے دو، میں اپنے لیے ایک پیک بناتا ہوں۔ مائک سحر زدہ سا میگی کو دیکھ رہا تھا۔ بے خیالی میں اس نے گلاس کے بجائے میگی کا ہاتھ تھام لیا۔ اسے کرنٹ سا لگا اور تیزی سے اس نے ہاتھ چھوڑ کے گلاس تھام لیا۔ حسین و جمیل میگی نے چند لمحوں کے لیے اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ میگی بھی اس کی مردانہ وجاہت سے متاثر ہوئی۔ مجھے افسوس ہے مائک کہ میں نے تمہیں پرکھنے کا ڈرامہ کھیلا، لیکن یہ بہت ضروری تھا۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ آدمی کے انتخاب میں ہم غلطی تو نہیں کر رہے۔ تم دیکھے بھالے ہوتے تو کوئی بات نہیں تھی۔ لیو دوبارہ پہیوں والی کرسی پر بیٹھ گیا اور سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بولا، بہرحال ہم مطمئن ہیں، ہمیں اب ذرا بھی شبہ نہیں ہے کہ تم کامیاب نہیں رہو گے۔ کیوں میگی، کیا خیال ہے تمہارا؟ میگی نے ایک سرد آہ بھری اور بولی، ہاں مجھے یقین ہے کہ مائک ہمارے لیے کامیاب ثابت ہوگا۔ میں تو اس کے شاندار مضبوط جسم کو دیکھتے ہی سمجھ گئی تھی۔ لیو نے ایک قہقہا لگایا اور بولا، گھبراؤ نہیں مائک، میگی شرارتی اور کھلندری لڑکی ہے، بہت جلد تم اس کی باتوں کے عادی ہو جاؤ گے۔ مجھے بھی اس کے مزاج کو سمجھنے میں ایک عرصہ لگ گیا تھا۔ 80 سالہ بوڑھے کو 30 سال کے جوان کا سا برتاؤ کرتے دیکھ کے مائک کو بڑی حیرت ہوئی تھی، مگر اب وہ سنبھل چکا تھا۔ وہ میگی کے سحر سے بھی نکل چکا تھا۔ میگی اب تم خاموش رہنا، لیو نے سنجیدگی سے کہا، میں کام کی بات پر آ رہا ہوں۔ مائک تم میری بات غور سے سنو، میں ایک 80 سالہ اپاہج اور امیر بوڑھے کا کردار ادا کروں گا اور میگی میری نرس بنے گی اور تم میرے ڈرائیور ہوگے۔ وردی تو تم لے آئے ہو نا؟ ہاں وردی میرے سوٹ کیس میں رکھی ہے۔ خوب، اب غور سے ہمارا منصوبہ سنو۔ اگلے 20 منٹ لیو جزیات کے ساتھ مائک کو منصوبہ سمجھاتا رہا، پھر بولا، تمہارا کام ہوٹل کے محافظوں کو گڑبڑ ہونے کی صورت میں 5-6 گھنٹوں کے لیے سلانا ہوگا۔ سوئیوں والے پستول کے بارے میں تمہیں بتا ہی چکا ہوں۔ تم اس پستول کی مدد سے محافظوں کو میٹھی اور مزے کی نیند سلا دو گے۔ لیو نے میگی کو اشارہ کیا اور وہ جھٹ پٹ ایک ننھا سا کھلونا پستول لے آئی۔ لیو نے پستول مائک کو تھما دیا اور بات جاری رکھتے ہوئے بولا، پستول ذرا بھی مہلک نہیں ہے، کسی کے مرنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تمہیں کرنا یہ ہوگا کہ نشانہ لے کر ٹریگر دباؤ گے اور سوئی محافظوں کی گردن میں پیوست ہو جائے گی۔ پھر تم بڑی تجوری سے زیورات کے بکس نکالنے میں میری مدد کرو گے اور اس کے عوض تمہیں $50,000 دیے جائیں گے۔ مائک نے اس بات میں سر ہلا کے کہا، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر پہلے تم نے میرے نشانے کے بارے میں سوال کیا تھا۔ یہ ایک انتہائی معقول سوال ہے کیونکہ اس سے $50,000 وابستہ ہیں۔ اس نے ٹھہر کے کمرے کا جائزہ لیا۔ میں دیوار کی اس تصویر پر تجربہ کروں گا۔ مائک نے دائیں جانب دیوار پر آویزاں ایک لڑکے کی تصویر کی طرف اشارہ کیا جو اس سے تقریباً 20 فٹ کے فاصلے پر تھی۔ میں لڑکے کی بائیں آنکھ کا نشانہ لوں گا۔ یہ تجربہ کیسا رہے گا؟ میگی اور لیو پلٹ کے تصویر کو دیکھنے لگے۔ انہیں پہلی بار اس تصویر کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ مائک نے پستول بڑے اعتماد اور سکون سے تھاما اور نشانہ لے کے ٹریگر دبا دیا۔ کھٹ کی بہت ہی ہلکی آواز سنائی دی۔ اب دیکھو۔ لیو پہیوں والی کرسی سے اٹھا، کمرہ عبور کیا اور تصویر کو دیکھنے لگا۔ سوئی لڑکے کی بائیں آنکھ میں پیوست ہو چکی تھی۔